السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم مزے مزے کی کہانیاں لے کر آتے رہیں۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ احمر نے فیصلہ لے لیا تھا کہ وہ کمرے میں بند عورت کی مدد ضرور کرے گا۔ اس کو مالک مکان پر شک ہونے لگا تھا، کہیں اسی وجہ سے تو اس نے دروازہ کھولنے سے منع نہیں کیا تھا کہ اس کمرے میں اس نے کسی مظلوم کو بند کر رکھا ہو۔ احمر اب دروازے کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تالے کو پکڑا اور بسم اللہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس نے منہ سے صرف بسم اللہ ہی نکالا تھا کہ اندر سے آواز آئی، کیا کر رہے ہو؟ جلدی کرو۔ احمر نے جواباً کہا، ہاں ہاں کھول رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھنا شروع کیا تو اب کی بار اندر سے قدرے غصیلے لہجے میں آواز آئی، کیوں پڑھ رہا ہے؟ صرف دروازہ کھول۔ احمر کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی، کیونکہ کوئی بھی بسم اللہ پڑھنے سے کیوں منع کرے گا؟ اس نے جواب دیا، دیکھیں میں تو اللہ کا نام لے کر یہ کام کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے۔ اس پر اب کی بار اندر سے جو آواز آئی وہ کسی عورت کی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی خوفناک آواز تھی، ایسے جیسے بہت سے مرد اور عورت ایک ساتھ بول رہے ہوں کہ بکواس بند کر اپنی۔ اور اسی کے ساتھ دروازہ زور زور سے ہلنے لگا اور کسی کے گھرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی کمرے کے اندر سے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ برکت رکھی ہے کہ اگر اسے پڑھ کر کوئی بھی دروازہ بند یا کھولا جاتا ہے تو کوئی بھی شیطانی طاقت اس دروازے کے آر پار نہیں ہو سکتی۔ احمر کے لیے یہ سب نہایت ہی خوفناک تھا اور اس نے واپس صحن کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی چارپائی کے پاس رکھا قرآن پاک اس نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ یہ کام کرنے سے اس کو پچھلی رات بھی ایک ہمت اور سکون ملا تھا، اور آج بھی اس نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد اپنے اندر ایک ہمت اور حوصلہ محسوس کیا، اور اسی کے ساتھ اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے آیت الکرسی کا ورد جاری کیا، اور اس مرتبہ اس نے نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر دروازے پر بھی دم کر دیا۔ اس کے پھونک مارنے کی دیر تھی کہ اندر سے نہایت ہی خوفناک چیخ سنائی دی اور یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب کچھ تھم سا گیا تھا، ایسا لگا تھا جیسے آیت الکرسی کی پھونک دروازہ کراس کر کے اس کے پیچھے موجود جو بھی مخلوق تھی اس پر پڑی تھی، یا پھر اس کو دروازے سے کرنٹ لگا تھا آیت الکرسی کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی تھا اب سناٹا چھا چکا تھا۔ احمر کو ایک اطمینان کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی وقت فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ احمر نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اس نے وہ دروازہ بلا سوچے سمجھے کھول نہیں دیا، وگرنہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کی بڑی سے بڑی شیطانی طاقت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ احمر ایک باہمت نوجوان تھا، وگرنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اگلی صبح ہی وہ مکان خالی کر دیتا، لیکن احمر کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کو آج رات کے بعد نہ جانے کیوں ایک امید سی تھی کہ اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اور اس کا اندازہ درست بھی ثابت ہوا۔ اگلی رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس طرح تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اور کوئی بھی انہونی بات نہیں ہوئی۔ اب احمر کو وہ سب واقعات ایک خواب سا لگنے لگے تھے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، کیونکہ اتنے دن بعد آج جو ہونے جا رہا تھا اس کا تصور بھی احمر نہیں کر سکتا تھا۔ چاند کی آخری تاریخ تھی اور آج آسمان پر چاند نہیں نکلنا تھا۔ احمر نے عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اس لیے احمر باہر صحن میں ہی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک آدھی رات کا وقت ہوگا کہ احمر کو یوں لگا کہ اس کے گلے کو کوئی دبا رہا ہے اور اس کو گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ احمر نے بہت ہلنے جلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں تھوڑی سی بھی حرکت نہیں ہو سکی۔ احمر کو ایسا لگا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ احمر نے دل میں ہی کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، اس کو لگا کہ جھٹکے سے کوئی چیز نے اس کا گلا چھوڑا ہو، اور اس کے ساتھ ہی احمر کی آنکھ کھل گئی۔ احمر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے آپ کو چھو چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور تو مطلب میں خواب دیکھ رہا تھا، احمر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ شکر یہ خواب ہی تھا، لیکن اس کو اپنے گلے پر جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے گلے پر تازہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے ہوئے تھے، گویا اس کا گلا کسی نے کافی زور سے دبایا ہو۔ احمر کافی ڈر چکا تھا۔ ابھی احمر یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کو صحن کی جانب سے کسی نسوانی آواز میں ہنسنے کی آواز آئی،
और साथ ही किसी ने इसका नाम पुकारा, अहमर। अहमर की खौफ के मारे धड़कन बहुत तेज हो गई थी। अहमर ने धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर झांका तो इसने देखा कि सहन में इसकी चारपाई के पास एक औरत खड़ी हुई है, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और इसके बालों से चेहरा छुपा हुआ था और इसके बाल इतने लंबे थे कि इसके पाँव तक पहुंच रहे थे। अहमर अभी ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक इसे लगा कि बालों के दरमियान इसे कोई रोशनी नजर आई, लेकिन गौर करने पर इसे पता चला कि ये कोई रोशनी नहीं बल्कि इस औरत की आंखें हैं, जो दरअसल आंखें नहीं बल्कि दो दहकते हुए अंगारे हैं जो दहक रहे हैं और इसको देख रहे हैं। अहमर को देखकर इस औरत ने अहमर से कहा, आओ मेरे पास आओ, डरो नहीं, मेरे पास आओ। अहमर ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? दूसरी जानब से आवाज़ आई, तुम्हारी मौत। अहमर ने पीछे हटकर चाहा कि दरवाज़ा बंद कर ले, लेकिन इससे पहले कि अहमर ऐसा कुछ करता वो चुड़ैल पलक झपकने में अहमर के सामने आ खड़ी हुई और अहमर को गिरेबान से पकड़कर तकरीबन उछालते हुए बाहर की जानब फेंका। अहमर बहुत ज़ोर से गिरा था और इसको बहुत शदीद चोट आई थी। अहमर अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि इसी वक्त अहमर को वही पायल की आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ छत से आ रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता पास आ रही थी। इस आवाज़ को सुनकर वो चुड़ैल जो अहमर पर हमला आवर हुई थी वो कुछ इज़्तिराब का शिकार हो गई थी और दूसरी जानब अहमर खौफ और हैरत के मारे परेशानी का शिकार था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये पायल की आवाज़ तो इसको पहले भी सुनाई देती रही थी, और अगर वो पायल वाली मखलूक ये नहीं जो इसके सामने है, इसकी मौत बनी खड़ी है, तो वो कौन है? और क्या एक चुड़ैल काफ़ी नहीं थी जो एक और चली आ रही है? अहमर का दिमाग काम करना छोड़ रहा था। अब वो सिर्फ बेबसी से ज़मीन पर लेटा अल्लाह ताला को याद कर रहा था और दुआ कर रहा था कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला, आमीन।